बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि सानहिया मरी के बाद लोगों में एक तशवीश की लहर भी है, गम गुस्से की लहर भी है। मकामी लोगों पर भी लोग जो है वो तनकीद का इजहार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हुकूमती नाअहली और हुकूमती इदारों की नाअहली पर भी लोग नोहा किना हैं और शदीद अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। इस मौके पर वहाँ जाने वाले सियाहों ने जो मकामी लोगों की और इस बर्फ़ानी तूफ़ान में फंसे हुए लोगों की जो मदद की है, उसकी भी मिसाल नहीं दी जा सकती। और लोग जो ख़ुद वहाँ सियाह थे, उन्होंने अपने फंसे हुए सियाह भाइयों की जो मदद की है, उसको भी तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया मरी में, वहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सियाह आए हुए थे, और जो लोग इस बर्फ़ में फंस गए थे उनकी मदद के लिए हुकूमती इदारे और मकामी लोग तो बर वक्त नहीं पहुँच सके, लेकिन सियाहों ने जो मदद की है उसको खिराज तहसीन के बग़ैर आदमी नहीं रह सकता। इस मौके पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मौके पर हमारे जो एतदाल न्यूज़ के कैमरामैन हैं आमिर बलोच, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी खिदमात पेश की हैं। उनके दोस्त साथी भी थे, उन्होंने भी किए हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो एक नौजवान मौजूद हैं, उनका नाम है नवीद अज़ीज़। वो भी उस दिन मरी में मौजूद थे, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। तो आज वो हमें मिले हैं, तो हमने कहा उनसे पूछते हैं कि वो उस सानिया के वक्त मरी में मौजूद थे। तो नवीद अज़ीज़ साहब, आप हमें बताएं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन थी जब आप मरी में ये बर्फ़ानी तूफ़ान आया, तो ये किस तरह सिचुएशन थी? थोड़ी हमें इस सिचुएशन को बताएं, फिर इमदादी सरगर्मियों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इरफान भाई कि आपने हमें बुलाया और इस पे आपने वो किया। सिचुएशन तो सबसे पहले ऐसी थी वहाँ पे कि जब हम यहाँ से निकले, दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे, हम तो वैसे ही गए, एक दिन के लिए गए, तो घूमने के हिसाब से गए। तो जब वहाँ हम गए तो हमने होटलिंग की। दूसरे दिन हम 9 बजे जब निकलने लगे तो 9:30 बजे ऐसे ही हल्की हल्की स्नोफॉल हो गई। शाम तो को या दिन में? दिन में हुई। तो अच्छा। हमने जब इरादा किया जाने का कि यार अभी यहाँ से कुछ ज़्यादा ही स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम निकलें यहाँ से। तो जब हम निकलने लगे, अपनी गाड़ी के करीब पहुँचे, 1 किलोमीटर दूर हमने जीपीओ से गाड़ी अपनी ठहराई। तो जब वहाँ पहुँचे तो हमारी गाड़ी, तो पहली बात यह है कि उसका टायर पंचर था। तो हमने टायर उसका जो है ना चेंज किया। तो जब निकलने लगे तो तकरीबन स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। जब हमने रस्सियाँ वगैरह लगाई तो हमारे पीछे और भी गाड़ियाँ थी। तो काफ़ी सिचुएशन ऐसी हो चुकी कि गाड़ी हमारी जो है ना आगे हमसे नहीं जा पा रही थी। तो काफ़ी धक्के वगैरह लगा के आधा किलोमीटर ही हमने तय की है। उसके बाद तो कुछ और ही मंजर पेश आ गए कि इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश और तूफ़ानी स्नोफॉल स्नोफॉल। स्नोफॉल हो गई। और उसके बाद जो है मतलब कि हवा चल रही थी। एक दो बार तो हमारी गाड़ी खड़ी जगह पे ही जो है पार्किंग में, और हैंड ब्रेक खींची जगह पे गाड़ी जो है ना दूसरी गाड़ी से जाके लग गई। तो उसके स्लिप बाद होकर। स्लिप हो के ना, तो उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनती गई कि मतलब स्नोफॉल जो है थमने का मौका ही नहीं ले रही थी। और सारे लोग जो उधर थे परेशान थे। कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, बच्चे थे। तो जो हमसे हो रहा था हम वो कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उनको आगे निकाल रहे थे। तो रात की सिचुएशन में हमारे पास कोई वहाँ पे इंतज़ामी कुछ भी नहीं पहुँचा। सारी रात हमने जो है ना सुबह का जो नाश्ता किया, तकरीबन 2 दिन तक तो हम वैसे ही रहे, उसी नाश्ते के साथ रहे। तो वहाँ पे बाकी लोग जितने थे वो भी मतलब परेशान थे और इसी सिचुएशन में थे कि यार कोई ऐसी इमदादी करवाई आए। दूसरी बात, हमें नीचे का पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। और जो हमारे पास मशीन एक मौजूद थी जो पीछे से आई, वो तकरीबन 1 किलोमीटर जितना उसने रास्ता साफ़ किया शाम के टाइम। तो आगे अंधेरा हो गया तो उसको भी रास्ता नहीं मिला। तकरीबन लोगों ने गाड़ियाँ गलत पार्क की हुई थी जिसकी वजह से वो मशीन आगे नहीं जा पा रही थी। तो वो मशीन रुक गई। सारी रात हमने वैसे ही वहाँ पे स्नोफॉल में और तूफ़ानी इसमें गुजारी गाड़ी के अंदर। दूसरा, होटलिंग वाला वहाँ का जो सिस्टम था, होटलिंग का बहुत ज़्यादा सिस्टम लोगों ने बहुत महंगे किए हुए थे उनके ऊपर। मतलब कि जिस कमरे में, जिस रूम में हम जाते थे, जो ना वहाँ पे हीटर का इंतज़ाम था, ना वहाँ पे कोई किसी भी मतलब सहूलत का नहीं था। लेकिन उसका जो रेंट हमें दे रहे थे 45,000 से ऊपर 50,000 से ऊपर दे रहे थे। तो कोई ऐसा हमें वहाँ पे इंतज़ाम नहीं मिला जिसकी वजह से हम मरी के लोगों को, जो वहाँ के इंतज़ामी हैं, जिनका हम कहें कि हमें उन अप्रिशिएट उनको करना चाहिए या उन्होंने हमें कोई सहूलत, तो उधर जितने भी वहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने हमें कुछ भी ऐसा सपोर्ट नहीं किया। हर किसी ने अपनी मदद आपके तहत करके अपने आप को आगे अच्छा ट्रांसफर अच्छा, नवीद हमें ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि स्नोफॉल एक तूफ़ान आ गया था, बर्फ़ानी तूफ़ान जिसमें लोग फंस गए। जी। ये स्पेसिफिक कौन सी जगह थी जहाँ लोग फंसे हुए थे? क्या ये अपनी फैमिलियों के साथ निकल रहे थे, घूम रहे थे? ये फंसे किस तरह हैं? आप तो वहाँ ऐनी शायद हैं, आप किस तरह लोग फंस गए थे? ये बस इस तरह है कि जब स्नोफॉल स्टार्ट हुई वहाँ पे एकदम, तो लोगों को अफरा तफरी मच गई कि सबसे पहले हम निकलें। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हम एक लाइन में जाएं, सिंगल रोड है
تو وہ جس کو جس سائڈ سے راستہ مل رہا تھا وہ گاڑی کے ساتھ پارک کرتا گیا. اور کچھ لوگ وہاں پہ ایسے تھے جن کی غلطیاں یہ ہیں, میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گاڑی کے سامنے کچھ لوگ تھے, ہم راستہ وہاں پہ کھلوا رہے تھے مشین کے ذریعے, تو وہاں پہ پارک کر کے کہ بھائی یار اس راستے کو جو ہے نا 3 دن 2 دن لگیں گے, تو کیوں نہیں کہ ہم اپنی گاڑی یہاں پارک کر دیں, لاک کر دیں کہ ہم سے آگے اور کوئی گاڑی نہ جائے, سب سے پہلے ہم جائے اور جا کے ہوٹل میں سو جاتے تھے. تو اس چیز کے اوپر کافی ایک تو انتظامیہ کو بہت تکلیف ہوئی, دوسرا ہمیں ہوئی جہاں پہ ہم مطلب اس چیز رضاکار جو خدمات سر جی انجام دے رہے ہم وہاں پہ جو کر رہے تھے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی, کیونکہ ہم سے تقریباً 5 سے 6 گاڑیاں آگے کرین کھڑی ہوئی تھی. تو اس کرین کی ایک میرے پاس فوٹیج ہے, میں آپ کو دے دوں گا, آپ کو دکھا سکتے ہیں. اس میں نے کرین والے کو کہا کہ یار آپ کے ساتھ پیچھے تقریباً 3 گاڑیوں جتنا گیپ ہے, آپ یہ جگہ صاف کر لیں تو ہم کیوں نہ آگے والی گاڑیوں کو ریورس کرتے آئیں گے اور آپ کو آگے راستہ ملتا ہے. تو ہم نے جب اس کرین والے کو کہا, یہ ہفتے کا دن تھا, تو تقریباً کوئی میرے خیال میں 8 بج رہے تھے, تو 11 بجے تک اس بندے نے کوئی میرے خیال میں آدھا کلومیٹر سے بھی آدھا راستہ جو ہے نا صاف کیا ہے بڑی مشکل سے. تو اس کو جو ہم نے وہاں پہ تقریباً 1 کلومیٹر کا راستہ ہمیں وہاں پہ رات کے 10-11 بج گئے اسی طرح کرتے. تو تقریباً وہاں پہ انتظامیہ کا اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا, کیونکہ انتظامیہ ہم سے بہت زیادہ نیچے تھی, اور نیچے کا جو سسٹم تھا وہ اور بھی زیادہ خراب تھا. وہاں پہ کچھ درخت وغیرہ گرے بہت, ہم تو جی پی او پہ ہی تھے, مین اس کے لنک روڈ پہ تھے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو گاڑیوں میں سو رہے تھے یہ مجبوراً مہنگائی کی وجہ سے سو رہے تھے, یا یہ کہیں روڈز پہ پھنس گئے ہیں, یکدم طوفان آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ وہاں رہ رہے تھے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی رات گاڑی میں گزاری, تو اس کی کیا وجوہات تھی گاڑیوں میں رات گزارنے کی؟ گاڑی میں وجوہات یہ تھی کہ ایک تو وہاں پہ طوفان اتنا ہی زیادہ تھا کہ میں 1-2 بار نکلا ہوں باہر کہ یار میں کوئی ایسا سسٹم دیکھوں کہ ہوٹلنگ کر لیں یا کچھ, تو ہمیں طوفان نہیں چھوڑ رہا تھا. ایک تو ایسا تیز تھا کہ ہم سے ہوٹل دور تھے, جو گاڑیوں والے گاڑیوں میں تھے ان سے ہوٹل دور تھے, ان کے ساتھ فیملیز تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو وہ مجبوری سے ہی انہوں نے جو ہے نا گاڑیوں میں اسٹے کیا ہے ادھر. اور دوسرا یہ تھا کہ مطلب کہ اپنی گاڑی کے اوپر لوگ اس چیز میں تھے کہ یار شاید ابھی راستہ کھل جائے, جیسے کہ نیچے ان کو اطلاع مل رہی تھی کہ یار لگے ہوئے انتظامیہ لگی ہوئی ہے کہ راستہ کھل جائے گا تو ہم جو ہے نا نکل جائیں گے. ایک تو اس سچویشن میں ہم خود بھی تھے کہ یار تھوڑا بہت راستہ ملا, کیا پتہ چلتا ہے کہ سنو فال ٹھہرے ہی نہ, یہ طوفان نہ تھمے تو ہم نکل جائیں, اس سے اچھا کہ جلدی نکل, لیکن وہ سین بنا ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے زیادہ جو ہے نا لوگ ڈسٹرب ہوئے. اچھا آپ نے ایک بات کی ہے کہ وہاں مہنگائی بے تحاشا تھی, ہوٹلوں کے ریٹس بہت بڑھ گئے تھے, کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹس بھی بڑھ گئے تھے. تھوڑا میں اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ہوٹلوں کے کرائے کس طرح بڑھ گئے تھے, اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھی اس کے حوالے سے مقامی جو تاجر تھے یا مقامی ہوٹل مالکان تھے انہوں نے کیا کیا اپنے سیاحوں کے ساتھ آنے والوں کے؟ ہوٹل مقامیز کا وہاں پہ جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم خود اپنی میں بات بتاؤں تو ہم جو ہے ایک دن وہاں پہ رہے, تو ناشتہ وغیرہ کرنے گئے. جب ناشتے کے لیے ہم گئے نیچے, جب ناشتے کے لیے تو ہم نے اسے کچھ آرڈر دیا, تو یقین مانے ایک جیسے ہم عام پلیٹس گھر میں جو ہے نا جس میں 2 چکن رکھ دیں اور اس میں وہ سالن وغیرہ, صرف وہ ایک چکن ہمیں جو پلیٹ ملی وہ 1150 روپے کی انہوں نے دی ہے. تو ہمارا جو ناشتے کا انہوں نے جو بل بنایا وہ 3500 سے اوپر تھا. ایون کہ ہم نے چائے پی ہے اور 2-3 پراٹھے ہی منگوائے ہوں گے, وہی پلیٹس تھی. اور باقی وہاں کی جو رہائش تھی وہ وہاں کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, جیسے کہ ابھی 20 دنوں میں کرونا آیا تھا, کرونا کے دنوں میں میرے خیال میں ان کا سیزن میں کوئی کام نہیں چلا, ہر چیز بند تھی, تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ لے کے بہت لوگوں کو لوٹا ہے, ہر قسم سے ان سے جتنا ہو سکے انہوں نے لوگوں کو صحیح لوٹا ہے. تو ہمیں ان سے بہت شکایتیں ہیں. جو مری میں وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے, بہت اچھے دوست ہیں مراد بھائی, جنہوں نے اس چیز کو کافی مطلب لوگوں کی ہیلپ کی ہے. ایون کہ میرے پاس واٹس ایپ پہ میسیج ہیں, انہوں نے ہمارا کھانا ہماری رہائش بہترین کر کے ہمیں دی. لیکن اس دن جو تھا ہمارا ریاض کا مطلب وہاں پہ رہائش کرنا نہیں تھا, ہم نے کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم یہاں سے نکل جائیں. تو مراد بھائی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ رہائش دی, اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ آس پاس جتنی فیملیز جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہاں لے آئیں, میرے پاس میرے ہوٹل ہیں ان پہ اندر اسٹے کرائیں, گرم پانی, ہیٹر, کھانا پینا سب کچھ موجود ہے. تو ہم وہاں گئے, ہم نے کھایا پیا بھی ہے, کچھ دیر کے لیے وہاں پہ ریسٹ بھی کی ہے, کیونکہ ہم 3 دن سے جو ہے نا سوئے نہیں تھے. میرے ساتھ جو میرے دوست تھے ہم لوگوں کو مدد میں لگے ہوئے تھے کہ یار کسی طریقے یہاں سے ہم نکل جائیں. کہ مجھے وہاں پہ ایک موبائل ملا تھا, تو میں موبائل کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا. یہ صرف میرا نہیں, ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کی بھی ملے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس تک مالک تک پہنچانا. تو وہاں پہ جب میں نے کرین والے کو کہا کہ یار آپ یہ روڈ ذرا صاف کر لو, تو یقین مانے کافی برف تھی,
تو اس برف سے جب اس نے کرین کو جب پیچھے ریورس کیا تو کرین پیچھے نہیں ہو رہی تھی، سلپ مار رہی تھی، تھوڑا سا اس نے اوپر اٹھایا تو پھر بڑی اچھی طریقے سے جب کرین گئی تو موبائل نیچے ایسے پڑا ہوا تھا، تو مجھے موبائل ملا، جب میں نے اٹھایا وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ موبائل میرا ہے، تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے آپ ذرا مجھے کال کر لیں اس نمبر پہ، میں اٹھا لوں گا، میں آپ کو دے دوں گا. تو وہ اس بات سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، تو وہاں پہ وہ موبائل آف ہو گیا، ہمارے پاس چارج کا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو میں اسلام آباد میں پہنچا جب، تو میں نے اس بندے کو کال کی جس کا موبائل تھا، تو واپس میں اس تک پہنچانے گیا تھا. تو یہ چیز جس کو بھی ملتی ہے ایسے کسی کی بھی چیز ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس تک پہنچانا آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ اس کی امانت اس تک پہنچا دیں. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی نوید عزیز کی، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مری میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، جیسے انہوں نے مراد نامی ایک شخص کا ذکر کیا، انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، دیگر سیاحوں کے ساتھ بھی تعاون کیا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ثانیہ مری سے پہلے بھی مقامی تاجر اور جو ہوٹل مالکان تھے وہ لوٹ مار کر رہے تھے. حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندی اور روک ٹوک نہیں تھی. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ مری میں جو سیاح جاتے ہیں اور ان کو لوٹ لیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے سدباب کیا جائے، ایک میکنزم تیار کیا جائے اور ایک ریٹ مقرر کیا جائیں تاکہ وہاں جانے والے سیاح جو ہیں وہ لوٹ نہ سکیں اور اپنے مزے سے جا کر لطف اندوز ہیں برف باری سے اور اپنے پاکستان کے مزے لے سکیں. تو اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.